سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ مغربی دنیا میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے پہچانا جانے والا یہ سپہ سالار مصر اور شام کا پہلا حکمران تھا۔ صلیبی جنگ لڑنے والوں کو شکست دینے والا اور یروشلم کو فتح کرنے والا ایک عظیم جنگجو تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دو ایسے کارنامے آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ ان کارناموں میں صلیبی جنگیں اور یروشلم پر قبضہ شامل ہے۔ صلیبوں کے خلاف جنگ اور یروشلم کی فتح۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں تقریباً 100 سے زیادہ جنگیں لڑی تھی اور لگ بھگ 20 سال تک کے لیے صلیبوں اور یورپ کی مشترکہ افواج کو بالآخر اس مقدس سرزمین سے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ دنیا نے اسے جرأت مند اور ہمدل فاتح شاید ہی کبھی دیکھا ہو۔ صلیبی جنگ انسانی تاریخ میں سب سے طویل اور وحشی جنویت کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کا خوف مغربی عیسائی دنیا سے لے کر مغربی ایشیا تک پھیل چکا تھا۔ تقریباً 300 سال تک صلیبوں نے مسلمانوں پر پے در پہ حملے کیے، مگر ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وجہ سے ان کی اپنی افواج تھکن اور وسوسوں کا شکار ہو گئی۔ سارا یورپ مال اور قابل بھروسہ فروش سے خالی ہوتا جا رہا تھا اور مکمل تباہی نہ سہی مگر سماجی دیوالیہ پن کا شکار ضرور ہو گیا تھا۔ سینکڑوں فوجی جنگوں میں ختم ہو گئے، کئی دوسرے بھوک اور افلاس کا شکار ہو گئے۔ غرض یہ کہ ہر قسم کی آفت صلیبوں کی تذلیل کا باعث بنتی گئی۔ پیٹر نامی عیسائی مذہبی رہبر اور اس کے پیروکاروں نے اس بات کا عزم کر لیا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ مقدس علاقے واپس لینے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جائے گا۔ اس دور میں عیسائی فوجی صلیب کا نشان رکھتے تھے جو کہ گرجاگھر کی پناہ میں ہوتا تھا اور ہر قسم کے ٹیکس سے استثنا حاصل تھا اور ساتھ ہی ہر قسم کے کام کرنے کے لیے آزاد بھی تھے۔ یہاں صلاح الدین ایوبی کا ایک مشہور واقعہ بیان کرتے چلیں۔ صلاح الدین ایوبی نے 29 ستمبر 1182 کو دریا اردن عبور کیا اور کرک اور شباک پر موجود فوجیوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور کافی فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ اس وقت وہ فوج جو گایا فلزگنان کے ماتحت تھی انہیں سیفورس کے علاقے سے ہٹا کر الفولہ بھیج دیا گیا۔ دوسری جانب سلطان صلاح الدین ایوبی نے 500 فوجیوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گروپ بھیجا جو ان فوجیوں کو ڈرا دمکا سکیں اور خود عین جالوت کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ صلیبی افواج اس وقت کی سب سے بڑی اور طاقتور افواج میں شمار ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے ان کو شکست دی اور عین جالوت کی جانب بڑھنے لگے۔ ایوبی فوج نے زرین فورلیر اور تیمور کی پہاڑی پر بھی کئی حملے کیے۔ چیٹلون کے بادشاہ رینالڈ نے مسلمان تاجروں اور حاجیوں کو دریا احمر کے راستے پر پریشان کیا۔ یہ وہ راستہ تھا جو صلاح الدین ایوبی آمد و رفت کے لیے کھلا رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے جواب میں صلاح الدین ایوبی نے 30 چھوٹی کشتیوں پر مشتمل ایک بیڑا تیار کروایا اور سن 1182 میں بیروت پر حملہ کر دیا۔ رینالڈ نے شہر مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کی دھمکی دی اور جواب میں حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا۔ سن 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کر لیا۔ 4 جولائی 1187 کو ہیٹن کی جنگ میں اسکولوزگنان کے علاوہ یروشلم کے بادشاہ اور تریپولی کے ریمانڈ سویم کی مشترکہ فوج کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف اس جنگ کی بات کریں تو صلیبوں کی فوج کو صلاح الدین ایوبی کی فوج کی بہادری سے زبردست نقصان پہنچا۔ یہ وقت تاریخ میں صلیبوں کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوا۔ رینالڈ نے حاجیوں کے قافلے پر نہ صرف حملہ کیا تھا بلکہ ان کے رحم کی اپیل کو بھی مسترد کیا تھا اور بہت سے حاجیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار چکا تھا۔ اس کے علاوہ رینالڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا بھی مرتکب ہوا تھا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ وہ خود رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کو گرفتار کر کے قیدی بنایا اور حاجیوں کے قافلے پر حملہ کرنے کے جرم میں خود اس کا سر قلم کیا اور تاریخ میں سچے عاشق رسول کا ثبوت دیا۔ صلاح الدین ایوبی ایک عظیم حکمران تھا جو میدان جنگ میں قہر برپا کرنے والا ایک بہادر جنگجو تو تھا ہی، لیکن وہ ایک رحمدل انسان بھی تھا۔
صلاح الدین ایوبی 5 وقت کا نمازی تھا اور نفلی عبادت گزار بھی تھا۔ اس نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی اور نہ قضا کی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے تھے، اور اگر کوئی امام نہ ہو تو کسی عالم دین کے پیچھے نماز ادا کر لیتا تھا جو وہاں موجود ہوتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی جو کچھ کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقے اور خیرات میں خرچ کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی ایک بڑی خواہش تھی کہ وہ حج ادا کرے، لیکن جہاد میں اس حد تک مصروف رہا کہ اس کے پاس اتنی رقم ہی جمع نہ ہو سکی کہ وہ حج ادا کر سکے، اور اس کے بغیر ہی انتقال کر گیا۔ ایک عظیم حکمران بننے کے لیے ایک انسان کو ہمت والا، اصولوں کا پابند، مضبوط ارادوں والا، مگر انصاف اور رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی ہر پیر اور جمعرات کو ایک اجلاس منعقد کرتا، جس میں بیٹھ کر عوام کی فریاد اور تکالیف سنی جاتی۔ اس محفل میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین میں شرکت کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرنے میں کوتاہی نہیں برتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی کسی سے بدکلامی نہیں کی اور نہ ہی اپنی موجودگی میں کسی اور کو کرنے دی۔ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی تلخ بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے قلم کا استعمال کیا۔ وہ ایک وفادار رحم دل انسان تھا۔ جب بھی کوئی یتیم اس کے دروازے پر آیا، اس نے بہت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے والد کے مال سے حصہ بھی دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت ان کی جائیداد کی کل قیمت صرف 47 درہم اور 1 دینار تھی، اور اس نے نسلوں کے لیے کوئی دولت کا انبار نہ چھوڑا۔ سلطان صلاح الدین کے زمانے میں بھی مسلمان انتشار کا شکار تھے۔ اس زمانے میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد جہاد سے غافل ہو کر عیش پرستی میں پڑ چکی تھی۔ اس زمانے میں بھی سفید چہرے والا کالا یورپ اسلام کو مٹانے کے لیے اور اس کے سینے میں صلیب گھومنے کے لیے متحد ہو چکا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اوپر آرام کو حرام کر لیا اور گھوڑے کی پشت کو اپنا تخت اور رات کے وقت مسلح کو اپنا بستر بنا لیا۔ انہوں نے ایک طرف پکار کر مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی اور بڑے بڑے علماء کرام سے جہاد پر کتابیں لکھوا کر پوری اسلامی دنیا میں پھیلا دی، اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حد درجے کی آوازاری کی اور راتوں کی تاریکیوں میں اس نے بیت المقدس واپس لینے کی توفیق مانگی۔ چنانچہ مسلمان بھی متحد ہو گئے اور آسمان سے مدد کے دروازے بھی کھل گئے، اور لاکھوں نفوس پر مشتمل سلوموں کی آہنی لشکر جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، صلاح الدین ایوبی کے سامنے مکڑی کے جالے ثابت ہوئے۔ آج پھر وہی ماحول ہے۔ آج پھر کفر نے خود کو ناقابل تسخیر سمجھ رکھا ہے۔ آج پھر مسلمانوں میں انتشار اور جمود کی کیفیت ہے، مگر اس خاک کے اندر بہت سارے شرارے چھپے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ آج بھی سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتی ہے، مگر ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم قائد کی، جو خود عمل کا پیکر ہو، جو خود بے چینی اور خلش میں مبتلا ہو، جس کے عزم میں آہن کی سختی اور جس کی نیت میں حوض کوثر کی پاکیزگی ہو، جو درد سے بولتا ہو اور اپنا درد باندھنے کی طاقت رکھتا ہو، جس کا دل امت کی حالت دیکھ کر زخمی ہو مگر وہ ان زخموں کو کافن کی طرف منتقل کرنے کا عزم رکھتا ہو، جو اپنی ذات کے چکر اور ہر طرح کے رعب سے آزاد ہو، جو صرف موت کے آئینے میں رخیار کو تلاش کرتا ہو اور فکر سے محبت کرتا ہو۔ آج ہر مسلمان کو اپنی ذات کے خول سے نکلنا ہوگا۔ آج ہر مسلمان کو اپنے اندر آہنی عزم اور سچی نیت پیدا کرنا ہوگی۔ آج ہر مسلمان کو اسلامی ممالک کی ایک ایک چوپا زمین آزاد کرانے کا عزم کرنا ہوگا۔ آج ہر مسلمان کو خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لینے کی نیت کرنی ہوگی۔ آج مسلمانوں کو اسلام کی عظمت کی خاطر خاک اور خون میں تڑپنے کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ تب انشاءاللہ خود ہی انہی مسلمانوں میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ہماری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ پیارے دوستو، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔